جی فائد صاحب، آج ہم کس چیز پہ جو ہے وہ گفتگو آج کریں گے؟ ہم جو ہے نا وہ نصب ناموں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی بات کریں گے تاکہ اس کے بارے میں جانیں. میں نے پچھلے کئی اوقات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا چیپٹر جو ہے نا اس کو چھوڑ کے نا تو آگے ایسے اس کو کر کے تو آگے سے جو ہے وہ شروع کر لیا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیوں کی ایک بہت بڑی اس میں مدد ہو جائے گی اگر کہ یہ الفاظ ہمیں جو ہے وہ پڑھنے آتے ہیں. تو متی کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 1 سے شروع کریں گے. آپ پڑھنے میں رہنمائی کیجیے. متی فرسٹ چیپٹر. ہاں جی. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہام کا نسب نامہ. ابراہام سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امی انداب پیدا ہوا اور امی انداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوئز راہب سے پیدا ہوا اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی اور سلیمان سے رہبعام پیدا ہوا اور رہبعام سے ابیہ پیدا ہوا اور ابیہ سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یہوشافط پیدا ہوا اور یہوشافط سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے عزیہ پیدا ہوا اور عزیہ سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخز پیدا ہوا اور آخز سے حزقیہ پیدا ہوا اور حزقیہ سے منسی پیدا ہوا اور منسی سے امون پیدا ہوا اور امون سے یوسیہ پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیہ سے یکونیہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیہ سے سیالتییل پیدا ہوا اور سیالتییل سے زربابل پیدا ہوا اور زربابل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے الیاقیم پیدا ہوا اور الیاقیم سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا اور اخیم سے الیہود پیدا ہوا اور الیہود سے الیعزر پیدا ہوا اور الیعزر سے متان پیدا ہوا اور متان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا. یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے. آمین. دیکھیے اس کے اندر کئی چیزیں ہیں بھائی کاشف, اور یہ جیسے اکثر جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ تمر پڑھا جاتا ہے. یہ لفظ جو ہے وہ تمر ہے, اور جیسے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہام کا نسب نامہ, ایک تو یہ والی چیز اوپر سے ٹھیک کرنے والا جو لفظ ہے پہلا نسب نامہ, تو نسب نامہ, اور دوسرا جو ہے کہ یہ زارا تمر جو ہے یہ ایک ٹھیک کرنے والا ہے. اور اس کے نیچے آ جائیں یہ آیت نمبر 6 میں, تو یہاں پہ اوریا کی بیوی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نیچے بالکل جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو آزور اور پھر یوسف بھی جو ہے یہ بھی ایک تلفظ جو ہے وہ درست کرنے والا ہے. جب ہم لوکا کی انجیل باب نمبر 3 آیت نمبر جو ہے وہ 23 سے شروع کرتے ہیں, تو یہاں پہ لکھا ہے جب یسوع خود تعلیم دینے لگا تقریباً 30 برس کا تھا, اور جیسے کہ سمجھا جاتا تھا وہ یوسف کا تھا اور وہ ایلی کا, وہ متات کا, وہ لاوی کا, وہ ملکی کا, وہ ینا کا, اور وہ یوسف کا, اور وہ متتیہ کا, اور وہ اموس کا, اور وہ نحوم کا, وہ اصلیہ کا, وہ نوگا کا, اور وہ معاد کا, وہ متتیہ کا, وہ شیمی کا, وہ یوسف کا, اور وہ یہودا کا, اور وہ یوحنا کا, اور وہ ریسا کا, اور وہ زربابل کا, وہ سیالتییل کا, وہ نیری کا, وہ ملکی کا, اور وہ ادی کا, وہ کوسام کا, اور وہ المودام کا, وہ ایر کا, وہ یشو کا, اور وہ علیزر کا, اور وہ یریم کا, اور وہ متات کا, اور وہ لاوی کا, اور وہ شمون کا, اور وہ یہودا کا, اور وہ یوسف کا, اور وہ یونان کا, اور وہ الیاقیم کا, اور وہ ملعا کا, اور وہ منا کا, اور وہ متتیہ کا, اور وہ ناتن کا, اور وہ داؤد کا, اور وہ یسی کا,
اور وہ عبید کا اور وہ بوئز کا اور وہ سلمون کا اور وہ نحسون کا اور وہ امنداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودا کا اور وہ یعقوب کا اور وہ اسحاق کا اور وہ ابراہم کا اور وہ تارا کا اور وہ نحور کا اور وہ سروج کا اور وہ رو کا اور وہ فلج کا اور وہ ابر کا اور وہ سلا کا اور وہ کینان کا اور وہ انوس کا اور وہ سید کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا. آمین. تو بھائی کاشف ہم یہ بات دیکھتے ہیں, آپ بھی بہت دیر سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ ہم نے بائبل کالج میں جو ہے یہ سیکھے ہیں نام, لیکن میں نے آج تک جو ہے یہ پلپٹ سے جو ہے یا کسی خادم کو جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے کلام کے دوران جو ہے یہ پڑھتے ہوئے یا اس طرح سے میں نے نہیں آج تک کہ آج کے دن تک بھی اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا لوگوں کو, خدا کے خادموں کو, کہ وہ کلیسیا کو یہ والی نصب نامہ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ بھئی یہ ایک ددیال سے ہے اور ایک ننیال سے ہے. یہ بھی اس کی ایک ہے اس کے اندر یہ بات. سو ایک تو یہ آنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ اور ان کے بچے کیوں اتنے آگے ہیں. شریعت کے 613 حکم تھے اور وہ 613 حکم ہی جو ہیں وہ 12 سال سے پہلے بچوں کے ذہن میں جو ہے وہ ازبر ان کو جو ہے وہ کروا دیتے, ذہن نشین ہو جاتے تھے. اب 248 حکم ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور 365 حکم ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. اچھا جی, آپ ملک سے باہر ہیں تو عید بھی آپ نے کہاں پہ جو ہے وہ منانی ہے, آپ نے اپنا پیسہ کہاں پر دینا ہے, دا یقی کہاں پہ دینی ہے, دا یقی کس نے دینی ہے, آپ نے کھانا کہاں پہ کھانا ہے, آپ نے خیموں کی عید کیسے بنانی ہے. یہ 600 کے 613 حکم چھوٹے بچے کے ذہن کے اندر ہوتے تھے, اس لیے وہ اتنے زیادہ ڈسپلنڈ اور اتنے زیادہ آج بھی دنیا کے اندر اگر وہ آگے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے تو وہ اتنے چھوٹے بچوں کو وہ سارے احکامات جو خدا نے ان کو دیے ہیں وہ ان کے ذہن نشین ہے. ہمارے یہ دیکھیں کہ یہ والا پیج ہی چھوڑ کے اس کو متی کا وہ پہلا باپ جو ہے اس کو چھوڑ کے تو آگے سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, جو باپ دادا جو نسب نام ہے اس کو بالکل جو ہے وہ شروع نہیں کرتے. ہم لوکا کی انجیل کا بھی یہ والا دیکھیں. اور پھر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ نام پڑھنے نہیں آتے تو پھر آگے نئے عہد نامے بھی ہم صحیح طرح سے موو بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے, پڑھ نہیں سکتے صحیح طرح سے بہت, کیونکہ یہ بار بار نام جو ہے وہ آگے آنے. تو بھائی کاشف میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کلام مقدس کھولتے ہیں, خدا کا کلام کھولتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو یونانی اور عبرانی کے درمیان پاتے ہیں, کیونکہ نام اور جگہوں کے نام اور لوگوں کے نام یونانی اور عبرانی کے اندر ہے اور ان کے معنی اور مفہوم ہیں جو کہ ہمیں بالکل جو ہے وہ علم نہیں ہوتا اس کا. اور جب ہم اپنے بچوں کو اور جب ہم یہ اپنی لوگوں کے درمیان ان چیزوں کو بیان کریں گے تو لوگ کلام مقدس کو وسعت کے ساتھ جو ہے سمجھ سکیں گے, پڑھ سکیں گے اور اس برکت کو جو ہے وہ ریسیو کر سکیں گے. وہ برکت جو رکی ہوئی ہے ناموں کی وجہ سے, اور ناموں سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں, تو جب ہم نام نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں آگے جو ہے وہ بھی چیزیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ریفرنس ہی نہیں کوئی شروع کریں گے ہم جس میں ہم یہ دیکھیں گے جو ایک دو نام ہے نا اس کو ہم اس حوالے کو نہیں پڑھیں گے ہم, کہ وہ نہ ہو گئی اس کا تلفظ ہی جو ہے وہ کہیں خراب جو ہے وہ نہ ہو جائے. تو ایک اور چیپٹر ہے جی رومیو باب نمبر 16, اس پہ تھوڑی ہم پھر بات کرتے ہیں, لیکن رومیو کے اندر ایک باب ہے جی, اس کو ہم دیکھتے ہیں 16 باب. اس کے اندر لکھا ہے جی, اور میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسے کہ مقدسوں کو چاہیے, اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو, کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے بلکہ میری بھی. اچھا بھائی کاشف, ایک تو اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو لوگ یہ والا ریفرنس دیتے ہیں وہ یہ کلام مقدس میں لکھا ہے, لیکن ساری صورتحال کو سمجھنا چاہیے. فیبے ہے, اس کے بارے میں بھی پولس رسول جو ہیں وہ لکھوا رہے ہیں کہ فیبے جو ہے وہ ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی وہ خادمہ ہے. اسپیسیفک ورڈ لکھا ہے. جو لوگ یہ والی آیت دیتے ہیں نا کہ جی عورت کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے, اس پہ بہت زیادہ ریفرنسز ہیں, اور خدا نے توفیق دی تو ہم کسی دن اس کے اوپر جو ہے پیغام ہی جو ہے وہ دے دیں گے تاکہ لوگوں کو اس بات کی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ رہے. آگے جو تیسری آیت میں لکھا ہے یہ ہے پرسکا اور اکویلا. زیادہ تر لوگ اس کو پرسکلا اور اکولا جو ہے وہ پڑھتے ہیں.
ایسے تو پرسیکا کا مطلب جو ہے یہ قدیم ہے اور اقویلا کا مطلب عقاب ہے. سے میرا سلام کہو. مسیح یسوع میں وہ میرے ہم خدمت ہیں, انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا, اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیاں بھی ان کی شکر گزار ہیں. اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے. میرے پیارے اپنتس سے سلام کہو. اچھا جی, یہ آسیا کا یہ سوال بھی یہاں پہ بنتا ہے کہ جی آسیا کا پہلا پھل کون سا شخص تھا, تو وہ اپنتس ہے. اور اپنتس یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قابل عزت. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی. اندرونیکس اور یونیاس, یہ 2 رسول ہیں جی, نامور رسول ہیں, اور یہ پولس رسول لکھ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے پہلے کے جو ہے رسول ہیں, جو یسوع مسیح میں مجھ سے پہلے جو ہے وہ شامل ہوئے, اور نامور جو ہیں یہ رسول ہیں جی دونوں. اور نیچے ہم اگر پڑھیں اور 8ویں آیت میں تو یہاں پہ لفظ لکھا جی امپلیاتوس, اور پھر 9ویں آیت میں پڑھے تو یہاں پہ اربانوس لکھا ہے. اربانوس کا مطلب شائستہ اور مہذب ہے. اور اس کے ساتھ اگلا لفظ جو ہے اربانس سے جو مسیح میں ہمارا ہم خدمت ہے. میرے پیارے استخس سے سلام کہو. اپلوس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے. ارطبولس کے گھر والوں سے سلام کہو. تو یہ ارطبولس بھی یونانی زبان کا لفظ ہے جی, اور جس کا مطلب ہے بہترین اصلاح کار. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 11ویں آیت میں لکھا ہے میرے رشتہ دار ہیرودیون سے سلام کہو. نرکسس کے اور ان کے گھر والوں سے سلام کہو جو خداوند میں ہیں. اور تروفینا اینڈ تروفوسا سے سلام کہو. اور میں اس کے بارے میں کہتا ہوں جی, اگر یہ والے نام آتے ہوتے یا یہ شیئر کر دیے جاتے تو آج بہت ساری جو ہے ہمیں تروفینا اینڈ تروفوسا جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اور تروفینا بھی جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نرم و نازک جو ہے. اور اسی طرح سے آگے روفس ہے. اور اس کے بعد جو ہے 12ویں آیت کے اندر ہے اسن کرسٹس اور فیلگون, ہرمس اور پیتروباس اور ہرماس اور ان بھائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو. فیلگوس اور یولیا اور نیریوس اور اس کی بہن المپاس سے سب مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو. تو المپاس بھی اس کا مطلب آسمانی ہے. اب ہم باقی اس میں آسان لفظ ہیں. تو یہاں پہ 21ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں میرے ہم خدمت تموتھیوس اور میرے رشتہ دار لوکیس اور یاسون اور سوس پترس سے سلام کہو. گیوس سے, اور پھر اس کے بعد اراسطس, اور آخری یہ شخص ہے جی, اور بلکہ ایک یہاں پہ رہ گیا جی 22ویں آیت میں, یہ بڑا خاص نام ہے. اس خط کا کاتب جو ہے وہ ترتس ہے, رومیو کا. اچھا دیکھیں, اگر یہ ہم پڑھتے نہیں تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اس کا لکھنے والا جو ہے وہ کون ہے. وہ لکھنے والا جو ہے وہ ترتس ہے, لیکن لکھوانے والا جو ہے وہ پولس رسول ہے. اگر ہم یہ نام نہیں پڑھتے, اندرونیکس نہیں پڑھتے, یونیاس نہیں پڑھتے, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ پولس رسول وہ خود لکھ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو ہیں وہ یہ رسول ہیں, اور مسیح یسوع میں مجھ سے پہلے اور نومبر جو یہ دونوں رسول ہیں جی. اور اب یہ آگے شہر کا جو خزانچی ہے اس کا نام ہے اراسطس, اور ایک بھائی اور ہیں جی کوارتس, ان کو بھی وہ سلام کہتے ہیں. تو آج ہمیں یہ بات جاننے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہمیں نام آتے ہیں اور پھر ان کے روحانی معنی بھی ہیں, عبرانی معنی ہیں, جیسے ہم اگر حابل پڑھتے ہیں تو حابل کا مطلب چرواہا ہوتا ہے. اگر ہم قائم پڑھتے ہیں تو قائم کا مطلب ہوتا ہے مالک بننا. ہوا پڑھتے ہیں تو ہوا کا مطلب ہے زندگی, اور آدم کا مطلب انسان ہے. نو کا مطلب آرام ہے. نحمیہ کا مطلب بھی آرام ہے, آرام اور سکون ہے. اور ہم پترس کا مطلب دیکھتے ہیں تو چٹان ہے. شمون کا مطلب جو ہے وہ سنتا ہے, خدا سنتا ہے, خدا سنتا ہے. تو یہ والی بات ہے. ہم سول کہیں گے تو اس کا مطلب ہے خدا سے مانگا ہوا. ہم پالوس کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا. اگر ہمیں معنی نہیں آتے
تو پھر ہمیں بہت کم زور ختم ہو جاتا ہے، ہمیں بہت کم جو ہے وہ بائبل مقدس کی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. تو بھائی کاشف میں تو پرزور اس بات پہ جو ہے وہ کہوں گا کہ خدا کے خادموں کو جو ہے کتنا زور لگتا ہے جی. آپ تیموتھیوس کہہ رہے ہیں تو آپ ساتھ اس کے معنی بھی بتا دیں کہ بھائی خدا کی عزت کرنے والا. اگر آپ متی کہہ رہے ہیں تو آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں جی خدا کی بخشش ہے اس کا مطلب. تو کتنا لگتا ہے زور کے بندہ یہ باتیں جو ہے وہ بتائے, اور کلیسیا کی بائبل پڑھیں گے لوگ تو برکت پائیں گے, بائبل خود سے گھر پہ پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں نام ہی نہیں پڑھنے آتے تو پھر ہماری دلچسپی جو ہے وہ بڑی کم ہو جاتی ہے. ہمیں مزہ نہیں آتا, مشکل لگتا ہے. آپ یہ پورا چیپٹر جس میں 28 نام لکھے ہوئے ہیں جی, تو وہ کوئی کیسے اس کو جرت کرے جی جب اس نے سنا ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے یار کیسے پڑھو. تو وہ تو پیج کہے گا جی نا اس کو ایسے کر کے تو آگے سے شروع کر دیتا ہوں. اب یہ تو نہیں پتا چلے گا کہ بیچ میں اندرونی کس بھی ہے اور یہ برسیکا اور اکویلا بھی ہیں جو کہ ایک نئے عہد نامے کا بڑا جوڑا ہے جنہوں نے خدمت گزاری کا بڑا کام کیا. اب رومیو کے کاتب کا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں یہ تو آپ بھائی کاشف آپ جانتے ہیں, پاسٹر لوگوں کو بھی پتہ نہیں. بالکل, جب پڑھتے ہی نہیں ہے تو پتہ کیسے ہوگا کہ یہ بیچ میں جی کاتب ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ نہیں پڑھتے, بہت زیادہ خدا کے خادم آج پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ ایسی بھی قسم ہے کہ جو لوگ جو بالکل جو ہے وہ کلام مقدس کو پڑھتے نہیں ہیں اور پھر اتنی ساری برکات جو ہے ان سے ہم دور رہتے ہیں. سو بھائی کاشف آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کہ اس کا پرسب جو نسب ناموں کے بارے میں؟ ہاں جی, یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو یا ہماری کلیسیاؤں کو, لوگوں کو نسب نامے کے متعلق جو ہے وہ علم ہونا چاہیے اور ان کو تحریک ملنی چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کی جو شجرہ ہے اس کو بھی پھر وہ نوٹ کرنا شروع کریں گے. انہیں پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے, پھر ایک تحریک پیدا ہو جائے گی نا کہ اچھا یار بائبل ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد کو جو ہے وہ یاد رکھیں, یا ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان پتا ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ ہمارا جو لڑی ہے وہ کہاں سے چل رہی ہے, کہاں سے شروع ہو رہی ہے, کدھر کو جا رہی ہے. کیونکہ یہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے اور بائبل پڑھاتی بھی ہے کہ یہ وہ فلاں کا تھا, وہ فلاں کا تھا, اس سے یہ پیدا ہوا, اس سے وہ پیدا ہوا, اس کے اتنے بھائی تھے, یہ اتنے شاگرد تھے, یا یہ تھے. اب جیسے پولس کا ذکر کر رہا ہے کہ اس سے بھی پہلے جو بڑے ایکٹیو تھے لیکن ان کی کتابیں یا بکس جو ہیں وہ نظر. اچھا ایک اور بات ہے بڑی زبردست جو ہے نا, وہ اعمال کی کتاب میں یہ رومیو کے بھی اندر بھی ملتا ہے کہ اپلوس جو ہے وہ اور ان کا پلوس اور اپلوس کا دونوں کا کلیسیا کے اندر مقابلہ جو ہے وہ ہو گیا. پھر وہ دونوں کو جو ہے وہ پیغام اکٹھا دینا پڑا اور پھر وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی یہ خدا کی طرف سے نعمت اور توفیق کی بات ہے, اور یہ واحد شخص ہے جس کو میں نے نئے عہد نامہ میں پڑھا ہے کہ اپلوس جو ہے وہ خوش تقریر اور کتاب مقدس میں ماہر رسول ہے جناب. اور یہ میرے لیے بڑی مطلب کتاب مقدس میں ماہر ہونا, ہمارے بچوں کو, ہمارے لوگوں کو, کلیسیا کو کلام مقدس میں جو ہے وہ ماہر ہونا چاہیے. دیکھیں ایک اور بڑی بات ہے, بے شک جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کا روح ہمیں دعا کے اندر بھی سکھاتا ہے, پر موسٹ آف دا ٹائم ایک بات چیز ہم سنتے ہیں جی, کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اچھا دعا کرو, دعا میں خدا کلام کرے گا. تو یہ والا جو کیا ہوا ہے, یہ جو کیا ہوا ہے اور یہ جو روح القدس نے پہلے سے لکھوایا ہوا ہے, اس کی طرف نہ رجوع کیجئے گا تاکہ آپ کو پڑھنا نہ آ جائے تو آپ ایک اور طرف کو جو ہے وہ چلے جائیں کہ تو لہٰذا. یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں کلک ہوئی ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا سنی نہیں جاتی. وہ سنی, میرے خیال میں وہ سنی اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وہ ہم چیز بائبل سے یا جو خدا نے ہمیں یہ بک دی ہوئی ہے اس کے ہٹ کے خواہش ہوتی ہے کہ جو کہ خدا کا ایک پلان ہے کہ اس پلان سے ہم ہٹ کے جو چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی, بھائی جب دعا کرو ساڑی تو سنی نہیں جاتی. بہت سارے لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں یار ساڑی تو سنی نہیں جاتی. دیکھیے اگر بڑی خوبصورت آپ نے بات کیا, یہاں پہ اگر ہم رومیو 10 باب دیکھیں تو میں نے اس کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ایک خدا کی راست بازی ہے اور ایک انسان کی راست بازی ہے. اس کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے اور آپ کو یہ ملے گا. اگر آپ 8واں باب رومیو کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے, یہاں پہ ایک موازنہ کیا گیا ہے جسم کے کام اور روح کے کام. اگر آپ 9ویں چیپٹر کا مطالعہ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو وعدے کا فرزند اور جسمانی فرزند
जिस्मानी फर्जंद और वादे का फर्जंद जो है उसके अंदर एक फर्क जो है वो बाइबल मुकद्दस सिखाती है। यहाँ पे जिस्म के काम और रूह के काम। और जब रास्तबाजी भी हमने खुद की, हमारी अपनी रास्तबाजी, एक खुदा की रास्तबाजी, एक हमने खुद से जो है वो रास्तबाजी जो है अपने कानून जो है वो बनाए हुए हैं। सो एक तो ये भी बात है कि जो जानने के लायक है और कलाम मुकद्दस की तरफ रुजू करना चाहिए, कलाम मुकद्दस को पढ़ना चाहिए और इसके बारे में जो है वो सीखना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त। अब एक लफ्ज है, ये हम बोल रहे हैं, और वो फतह से बढ़कर हमें गलबा देता, फतह से बढ़कर। अच्छा, ये बड़ा इस आयत को हम कोट करते हैं, लेकिन लफ्ज फतेह है, हम फतह कहते हैं, वो फतह में चेहरा ही नहीं है। अच्छा, फतेह में चेहरा। अब ये देखेंगे ये लफ्ज जो है, ये लफ्ज फतेह है। एक और लफ्ज है शिफायतकार। शिफायत नहीं है, बीच में आप लफ्ज देख लीजिए, रोमियो के गात में लिखा वो शिफायतकार लिखा, शिफातकार। अच्छा, तो ये इस तरह से ये चीजें हैं जिनको जानना, सीखना, समझना। और मैं बता देता हूं जी, ये बाब नंबर 8 आयत नंबर 27 के अंदर जो है वो लिखा है, और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफात करता। अब लफ्ज शिफात है, अब फतेह है, और इसको भी हम देख सकते हैं जी, इधर लिखा हुआ है, ये 8वां बाब है रोमियो का, और आयत नंबर 38 में लिखा हुआ है, मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतेह से बढ़कर गलबा दिया। मैं एक गुलकार है जिस्मानी जी, उनका भी नाम ले देता हूँ, बड़ा मरूफ पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर नाम हुआ है, नुसरत फतेह अली खान। अच्छा, वो कभी हुआ है कि नुसरत फतेह अली खान, ये अजीब नहीं बन जाएगा? तो यार देखेंगे हम, एक बात है जी, ये खुदा का कलाम है और हम मानते हैं, और हमारा ईमान और तकद्दुस, हमारा इत्काद और भरोसा है कि ये खुदा का कलाम है। तो पढ़ना इसको किस कदर जो है वो जरूरी है, इसका लफ्ज और तलफ्फुज जो है वो कितना दुरुस्त होना चाहिए। यहूदी तो जो है उनके काहिन जो है वही यहोवा कहते थे, आम लोग तो कहते थे हम यहोवा कहेंगे तो नाम ही गलत हो जाएगा, हमारी अदायगी गलत हो जाएगी, वो उसकी जगह एदोनाए जो है वो लफ्ज जो है वो कहते थे। हमारे लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम ये पढ़ेंगे तो लफ्ज बिल्कुल जो है वो दुरुस्त, पढ़ने और सीखने बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। लफ्ज सब्त होता है, सब्त होता है जी, और हम क्या कहते हैं जी, सो हम सुनते हैं आम जो वो सबत ही होता है लेकिन ये सब्त है। सो इस तरह से हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं बहुत सारी चीजें सीखने के, जानने के ताल्लुक से हैं, जिनको बड़ी अच्छी तरह से जानना चाहिए। नस्ब नामे जो है वो उनके तलफ्फुज, उनके ऊपर जो जेरें, नीचे जेरें और ऊपर जो जबरें पड़ी हुई हैं, पेशे पड़ी हुई हैं, उनको अच्छी तरह से जो है वो पढ़ना चाहिए। और मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, यहूदी बच्चे जो हैं वो लफ्ज पर अपने बच्चों को इतनी मेहनत करवाते हैं और करवाते थे कि वो जेर जबर को भी जो उनको पता था कि मततिया के ऊपर कितनी फिर जबरें हैं और जेरें हैं। जब अभी मैं आपको अगर इसकी बात हम कर लें तो 2 ऊपर जबरें और नीचे भी 2 जो है वो जेरें पड़ी हुई हैं, वो मिन्ना पढ़ेंगे हम, क्योंकि नीचे जेर है, वरना हम उसको मुन्ना पढ़ देंगे। तो ये वाली बात है, इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है, हम बाइबल मुकद्दस की तरफ रुजू करें, हम बाइबल मुकद्दस को जो है वो इसका मुतालिया करें, बाइबल मुकद्दस को सीखें, इसको दूरबीन से नहीं, खुर्दबीन से भी नहीं, इसको इसको टेलीस्कोप से भी नहीं, इसको जनाब माइक्रोस्कोप से जो है वो पढ़ना चाहिए, ताकि कोई चीज जो है वो छूट ना जाए। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत है जी। जी भाई काशिफ पाल, कोई आज आप इसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेशन देना चाहें तो? भाई साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अर्क-रेज़ी के साथ जो है वो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और फिर उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी ज़बरदस्त चीज़ निकाल के ले आते हैं कि जिससे एक बड़ा अच्छा लगता है कि भाई साहब के जब जो बैठे हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मुझे खुशी होती है आप लोगों को भी खुशी होती होगी। और वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और भाई साहब का नीचे नंबर लिखा हुआ आता है, तो ज़रूर जो है वो भाई साहब को कॉल करके इन्हें अपडेट भी किया करें, ताकि फिर इनका भी हौसला बढ़ा रहे और ये मज़ीद जो है वो मेहनत करके हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें जो है निकाल के लेके आए। अच्छा भाई काशिफ, एक लफ्ज और है, अगर ये रह जाएगा तो फिर रह जाएगा। ये शरीयत लफ्ज होता है।
शरीयत नहीं है, शरीयत नहीं है, ये शरीयत है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। हम शरीयत को बोलते तो शरीयत। इतने ज्यादा हमारे अल्फाज जो हैं उनको दुरुस्त होने की जो है वो जरूरत है। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जी और आगे बढ़ने का बड़ा फजल दे। और हमारी दुआ है कि आप इल्मियत में और खुदा के रूह में और पाकीज़गी में, ईमान में और ज्यादा मजबूत होते चले जाएं। आमीन। दुआ करें जी। ज़मीनों आसमान के खालिक और मालिक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं उस सारी बरकत के लिए और उस सारी तौफीक के लिए खुदावंद जो तूने हमें अता की, प्यारे भाई काशिफ पाल के लिए। और खुदावंद मैं सारे देखने वाले बहनों और भाइयों और बुजुर्गों और बच्चों के लिए और सुनने वालों के लिए खुदावंद हम मुत्तफिक होकर बरकत, सलामती और दुआएं खैर करते हैं। और नया साल जब खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है, तेरे लोग इसमें पहले से ज्यादा खुदावंद तुझ में कायम और मजबूत और आसमानी और रूहानी बरकत को जो है वो अपनी जिंदगियों के अंदर रिसीव करने वाले हों। और खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें तौफीक बख्शी कि हम खुदावंद तेरे कलाम अक़दस से तेरे लोगों के लिए और अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदावंद सीख सके। जमीनों आसमान के खालिक और मालिक खुदा, हम मिन्नत करते हैं अपने लोगों को माली तौर पे, रूहानी तौर पे और ताल्लुकाती सूरत में बड़ा किसी चीज की कमी ना हो। ये सब कुछ वापस मानी हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया तो भी हमारे कर्ज हम मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन।